آسما کہہ رہی ہیں کہ 4 to 5 months ago a 7-year-old was memorizing Quran 3 to 5 ayat from 30th para excellently in 15 to 20 minutes, but now is unable to memorize 3 to 4 ayat 29 para in hours now, despite reciting with concentration. What could be done to improve that? Everyone used to praise the tajweed or talaffuz and memory. I fear this drastic change could be due to نظر. بالکل نظر لگتی ہے جب ہمارے بچے کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے بچوں پہ نظر کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے. اسی طرح سے ان کے اوپر مسنون دم کرنا چاہیے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ بچے جب یاد کر رہے ہوتے ہیں نا تو شروع میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے بعد بچے سٹک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو شیطان سے پروٹیکشن کے لیے بھی آپ کو کچھ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ بچے پہ انڈیو قسم کا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے. بچے کے لیے آسانی پیدا کر دیں، اس کے لیے تھوڑا سا اس کے پروسیس کو سلو کر دیں اور پھر دیکھیں کہ اٹکنیں آتی ہیں بچوں کی. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے طریقے جو ہیں وہ صحیح کر لیں. مثلاً جو آیات آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، ایک تو یاد کرنے کا مرحلہ جو بچہ یاد کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اس کی تلاوت جو ہے بہت دفعہ سنوائیں. پھر اس کو لکھنے کے لیے کیلی گرافی اس کی کروائیں، کیونکہ میں نے کچھ جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جب بچوں کو اس کی کیلی گرافی کرائی جاتی ہے یا اس کی ٹرانسلیشن سکھائی جاتی ہے ساتھ ساتھ، تو پروسیس لرننگ کا یعنی کہ وہ آیات یاد کرنے کا تو تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے، لیکن اوور آل جو ہے بچے جو ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے اور زیادہ گرپ کے ساتھ سب کچھ جو ہے وہ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے پیرنٹس مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ اکثر پریشان رہتے ہیں بچوں کی لرننگ کے سلسلے میں. تو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اپنے پر بھی بہت زیادہ پریشر لے لیتے ہیں، بچہ پڑھ رہا ہے اور بچہ نہیں پڑھ رہا، بچے کو یاد ہوا ہے، بچے کو نہیں یاد ہوا، تو اور بچے کو بھی پھر آپ بار بار کہہ رہے ہیں تمہیں کیوں نہیں یاد ہو رہا اور پھر پڑھو اور پھر یاد کرو، تو ان کے لیے نا پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم کچھ ایسا سسٹم رکھیں کہ ہمیں نظر آ جائے کہ بچہ کہیں بھی اٹک چکا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت اس کی یاد کرنے میں جو ہے وہ، یا اس کے ساتھ ساتھ ایون جیسے اسکول کی پڑھائی وغیرہ اس میں بھی نا، تو ایک پرنسپل جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں. اور وہ پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کا جو پروسیس ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کو کہاں پہ اٹکن ہو رہی ہے، کہاں پہ اس کو مسئلہ آ رہا ہے، اور اس کے مطابق اپنے بچے کو سمجھتے ہوئے کوئی طریقہ اختیار کریں. بلکہ بچے سے ڈسکس بھی کریں کہ اچھا بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ اب مشکل پیش آ رہی ہے، تو چلو اگر ہم یہ سٹیپس اختیار کریں اور اس کے ذریعے ہم سیکھنے کی کوشش کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں.